الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم فرمایا کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ کوئی شخص کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس پہ کسی قسم کی آزمائش نہیں آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا اور آزمائش ہر طرح کی ہوگی، مالی، جانی، اولاد دے کر، اولاد لے کر، جوانی اور بڑھاپے میں بھی آپ کو آزمایا جائے گا. اور جو آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں،
جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ عام مسلمانوں کے عبادات مقربین کے گناہ تصور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام مسلمان نفل پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑنے پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، نفل نماز ہے، پڑھ لی ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ لیکن مقرب بندہ جو ایک عمل شروع کر دے تو اس کو چھوڑے گا تو اس کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح جتنا زیادہ مقرب ہے، جتنا اللہ کے قریب ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش ہے، اور وہ اپنی آزمائش میں جب پورا اتر گیا تو اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ آزمائش مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، ہر آدمی کی آزمائش الگ ہے، اور پھر انبیاء کی آزمائش تو اس سے بھی الگ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ سب سے بڑی آزمائش پوری قوم ایک طرف ہے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف ہیں، ساری قوم دشمن۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچے ہیں، والد نے ان کو بھیجا کہ یہ بت جا کے بیچ کے آؤ۔ اب جب وہ بت بیچنے کے لیے بیٹھے تو ایک شخص نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بت ہیں۔ ان کے لیے تو وہ خدا تھے۔ نے کہا ان کی کیا کیا صفات ہیں، یہ کیا دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ خود چلتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں، بے جان پڑے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ شام کو واپس آئے، اسی طرح سارے بت اٹھا کے گھر، ایک بھی نہیں بکا۔ والد بڑا پریشان، انہوں نے پوچھا کہ تو نے کیا کہا؟ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو بھی مجھ سے پوچھتا میں اسے بتاتا کہ یہ بے جان ہے،
نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ خود حرکت کرتا ہے، اور نہ ہی تمہاری مرادیں پوری کر سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بات کرنے سے کون خریدے گا؟ تو پہلی آزمائش گھر میں آنی شروع ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کیا والد کو، فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو۔ اب حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ تو بتوں کی عبادت کر رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو شیطان کی عبادت نہ کر۔ دراصل شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرو گے تم کامیاب ہوگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے ان کی برائیاں بیان کی، کہا یہ نہ سن سکتے ہیں، آواز ان کو نہیں آتی، لا یسمع ولا یبصر، نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں، تمہاری داد رسی تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو پوجنے کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کوئی بات سمجھ نہ آئی، بجائے سمجھنے کے انہوں نے دوسرا اعلان کیا، کہنے لگے کہ تو اگر ہمارے الہوں کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا یا تجھے رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور کہا والد کو، قال سلام علیک، میں نے تیرے گھر کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور چل پڑو۔ سب سے بڑا مشکل کام اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اپنے کنبے کو چھوڑنا، اپنی بلادری کو چھوڑنا، سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر چلے جانا، سب سے مشکل کام۔ اور پھر قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے، کہا تم ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو،
اس لیے کہ یہ چمکتے ہیں۔ جب ستارے غروب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا مالک ہے جو چھٹی بھی کرتا ہے، کیسا خدا ہے۔ چاند کو دیکھا، پھر کہا یہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، یہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ جب چاند چلا گیا تو پھر ان کو یاد دہانی کرائی کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوج رہے ہو۔ اور جب صبح کے وقت سورج نکلا تو فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ سورج روشن ہوا تو قوم سے کہنے لگے، سورج کے پجاریوں سے، کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، چمکدار بھی ہے۔ تو جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر زوال آتا ہے وہ خدا نہیں۔ اور قوم سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تم تمام مشرکوں سے بیزار ہوں اور میں نے اپنی توجہ اور اپنی نسبت کو اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ کہ ایک شخص ہمارے بتوں کے خلاف ہے اور ان کو برا بلا کہتا ہے، تو کہا اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ساری مخلوق ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا عموماً یہ عقل سے عاری ہوتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، یہ دوسروں کی عقل پہ چلتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو انسانوں کے اندر روح ڈالتا ہے اور اس روح امر روح کو خود نکال لیتا ہے۔ وہ یہ بات کو سمجھ نہ سکا، نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ ایک قیدی کو بلایا جس کو قید کی سزا تھی، جرم تھا اس پہ، اس کو پھانسی کرنا تھا، اس نے سب کے سامنے رہا کر دیا، جاؤ بھائی تم آزاد ہو۔
اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو یہ زندہ آدمی تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، یہ مجرم تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی سمجھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو عقل کا اندھا ہے، اس کے ساتھ کیا دماغ لڑانا ہے، فوراً دوسری دلیل دے دی۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو مشرق سے نکال۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو نظام جو چل رہا ہے یہ میں ہی چلا رہا ہوں، کہہ سکتا تھا، لیکن جب اس نے دلیل سنی تو اس کی زبان بند ہو گئی کہ اگر میں اسے کہہ دوں کہ مشرق سے نکال دو تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ مشرق سے ہی نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حق کا بکا رہ گیا، اس کی آواز بند ہو گئی۔ اب عقل کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام کو علاقے سے نکال دو۔ یہی ہوتا ہے ہر جگہ، جو دلیل سے جس کو بات سمجھنا آئے نا وہ یہی کہتا ہے اس کو علاقے سے نکال دو، اس کو شہر سے نکال دو، اس کو ضلع سے نکال دو، اور جو تھوڑا سا اور بڑا ہو تو کہتے ہیں اس کو ملک سے ہی نکال دو۔ اللہ نے قانون بیان کر دیا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کئی جگہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو سرخری کر دیا، اور جتنے بھی امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام پر، سب میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، مسلمانوں تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے آمنا وہم لا یفتنون، ہم پہ آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے آزمایا ہے، چاروں طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے
اس کے بعد مومن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ کچھ دیہاتی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل لن تؤمنوا، انہیں کہہ دو تم مومن نہیں ہو، بلکہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں مسلمان ہونا بھی بڑی نعمت ہے، بالکل حقیقت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن مقرب بننے کے لیے آزمائش سے اسے گزرنا پڑے گا۔ ویسے نہیں مقرب بنے گا۔ اور اس آزمائش کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ انبیاء کی آزمائش الگ ہوتی ہے، صحابہ کی آزمائش الگ تھی، عام مومنین کی مشکلات یا آزمائش الگ ہوتی ہیں۔ جتنا بلند مرتبے کا ایمان ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی آتی ہے۔ صحابی رسول کا پورا جسم نوچ دیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، اپنی بات کو نہیں چھوڑا، ہر مرتبہ یہی کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے۔ اور جب وہ پوچھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتے وہ سچے نبی ہیں۔ آخر میں ان کو لٹکا دیا درخت کے ساتھ، تاکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ادھر قریب کے ان کو عبرت ہو کہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا یہ اشر ہوگا۔ والدہ گزر کے جاتی ہیں وہاں سے، وہ مائیں بھی تو مائیں تھیں۔ ماں کہنے لگی یہ ابھی تک گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے سے اترا نہیں ہے۔ کتنا ایمان تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ایمان دیا تھا وہ بھی بہت اونچا تھا۔ اس کو چپ کراؤ یار۔ چالیس جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا۔ چھبیس مئی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو مبالغے کا چیلنج کیا۔ تو اس نے اپنے رسالے میں کہا کہ مجھے مبالغہ قبول ہے، اور جو مجھے
سچا نہیں جانتا وہ میری زندگی ہی میں مر جائے گا۔ اور دعا کی اس نے کہ ان کو بیماریاں لگ جائیں، ہیضے کی بیماری لگ جائے، کتنی 3-4 بیماریاں اس نے ذکر کی۔ تو اس بدبخت کو 7 مئی میں بیماری لگ گئی، اور 20 مئی کو ایسا ہیضہ لگا کہ یہ اس کا بیت الخلاء اس کے قریب بنا دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو پخانہ آتا، اور 26 مئی کو یہ لاہور میں اپنے ہی بیت الخلاء میں گر کر مر گیا، اور یہاں سے اس بدبخت کو اٹھا کے قادیان لے گئے۔ اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد وہ فوت ہوئے، اور یہ 1907 میں مرا ہے۔ تو ان 40 جھوٹے نبیوں میں سے ایک جھوٹا نبی، مدعی نبی یہ تھا جس نے وہ بکواسات کیے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک اس کے ساتھی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مجھے انگریزی میں بھی میرے اوپر وحی آتی ہے، تو آپ ذرا اپنی وحی بتائیں کون سی وحی آئی ہے انگریزی میں۔ اب انسان سوچے کہ ایسا بھی بدبخت کوئی دنیا میں آیا ہے جو وحی یہ بتا رہا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ کہتا ہے جی مجھے فرشتے نے آ کر کہا آئی لو یو۔ یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ نبی ہے اور گدھے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے مسلمان عقل سے آری کہتے ہیں جی تم ان کو حقوق نہیں دیتے ہو۔ اور بھائی یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے تو صحیح، تب اس کو جو ہے نا اقلیت میں تصور کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو کافر ماننے کو تیار نہیں، تم کہتے ہو جی اس کو حقوق دو۔ ایک اور نے پوچھا کہ جو سب سے تیز فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، اب جبرائیل علیہ السلام سے بھی کوئی تیز فرشتہ ہے؟ اس سے پوچھا جو سب سے تیز فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے اس کا نام بتاؤ۔ اب اس نے نام بتایا ہے، سنو اس کے فرشتوں کو بھی۔ کہنے لگا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیجی۔ کوئی عقل والا انسان ایسے بندے کو نبی نہیں مانتا، اور انگریز نے اس کو ہمارے اوپر نبی بنا کر مسلط کر دیا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اپنے قرب و جوار میں نظر رکھو۔ یہ لوگ خیراتی ادارے کے ساتھ مل کر آگ گھستے ہیں، اور جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر ہم شور ڈالتے ہیں۔ تو جو آدمی آپ کے قریب آتا ہے، آپ کا دوست بنتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرو، اور اس کے سامنے آپ ختم نبوت کو پیش کرو تاکہ اس کا زہر کھلے، اندر جو گند ہے وہ باہر نکلے، ورنہ یہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں ختم نبوت کا کورس کروایا جاتا ہے بذریعہ ڈاک، وہ کورس بھی آپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہمارے اندر گھس جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔